السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا لفظ ہے وہ ہے میزان۔ تو یہ الفاظ جتنے بھی آج کے الفاظ ہیں یہ سارے ناپ اور تول سے متعلق ہیں، جیسا کہ آپ نے تمبنیل میں دیکھا، اور اس طرح کے جملوں کا یہ مختصر تعارف ہے کہ ہم کون کون سے الفاظ ناپ اور تول کے لیے، لمبائی چوڑائی وغیرہ کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں زندگی میں۔ تو یہ تو ایک مختصر تعارف ہے اس ویڈیو میں۔ باقی آپ کے پاس جو الفاظ ہیں، جملے ہیں اس سے متعلق، اسی سبق سے متعلق، ناپ اور تول سے، لمبائی چوڑائی وغیرہ سے متعلق، تو اس سبق کے کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے کویسچنز لکھنے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ کویسچنز کے آنسرز کومنٹ سیکشن میں ہی دیے جائیں، لیکن اگر زیادہ جمع ہو جائیں گے کویسچن آنسرز تو انشاءاللہ ان کے اوپر دوبارہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، اور ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ دوبارہ یہ سبق شیئر کیا جائے گا۔ تو یہ اس کا مختصر تعارف ہوگا کہ کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ناپ اور تول کے لیے۔ تو مثال کے طور پر میزان جو ہے، میزان ترازو کو کہا جاتا ہے، اور صرف وہ ترازو نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آیا، یعنی ترازو کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ترازو ہے جو ہماری دکانوں میں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طرف جو ہے نا پھل اور سبزیاں وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا کلو گرام اور 500 گرام وغیرہ کا جو پتر رکھا جاتا ہے جس سے وزن کیا جاتا ہے، تو وہ چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ بلکہ ترازو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ناپی جاتی ہے، جس کو وزن کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک خاص قسم کا میزان بنایا جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ناپنے کا اور تولنے کا۔ تو میزان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ جگہ یا وہ چیز جس سے چیزوں کو ناپا جائے یا تولا جائے۔ تو بعض دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو بڑے ٹریلرز ہیں، جب وہ بڑی روڈ پہ آتے ہیں اور ان کو لوڈ کیا جاتا ہے، اس پہ سامان ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو چیک کیا جاتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کے ترازو پہ لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی اس روڈ پر جا سکتی ہے سامان کے ساتھ یا نہیں جا سکتی ہے، اور کب تک جا سکتی ہے، کتنا لوڈ ہے اس پر، اور یہ لوڈ جو ہے اس کو یہ کنٹرول کر سکتی ہے گاڑی یا نہیں کر سکتی۔ تو وہاں پر بھی ایک قسم کا ترازو ہوتا ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے، اور میزان ہوتا ہے بیلنس کو بھی کہا جاتا ہے، کہ دونوں سائڈوں پر برابر چیزیں ہوتی ہیں، دونوں سائڈوں کو برابر کیا جاتا ہے۔ تو جو وزن ہے اور جو چیزیں ہیں دونوں کو برابر کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو وزن ہے، یہ جو چیز ہے اسی پتر کے مطابق ہے، یا جو وزن ہمیں درکار ہے اسی وزن کے مطابق ہے۔ اگر ہمیں 500 گرام کوئی چیز چاہیے تو ہم اس گرام کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ گرام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس جگہ کو اور اس چیز کو ہم میزان کہتے ہیں۔ تو میزان جگہ کو بھی کہا جا سکتا ہے جہاں پہ ناپ اور تول کیا جاتا ہے اور چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور اس جگہ کو بھی اور اس چیز کو بھی، یعنی اس چیز کو بھی اور اس جگہ کو بھی اور اس وقت کو بھی ہم میزان کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو میزان کا مطلب ترازو ہے، اور ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو ناپا جائے یا تولا جائے یا اس کا موازنہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی لاجیکل بیلنس ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر بجٹ ہے، لاجیکلی جو ہے نا بجٹ میں موازنہ کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی ایک قسم کا میزان کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میزان کے کئی اقسام ہیں اور کئی طرح سے چیزوں کو ناپا اور تولا جاتا ہے۔ گیاس ناپ کو کہتے ہیں، ناپنا، ٹھیک ہے، گیاس۔ گیس اس نے ناپا، گیس ناپو۔ اور مگاس کا مطلب ہے کہ اس کا ناپ کتنا ہے، یعنی جب ناپتے ہیں کسی چیز کو اس کا ناپ ہے کتنا تو ہم اس کو مگاس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قیاس یعنی ناپنا، کسی چیز کا ناپ، قیاس۔ تو قیاس بھی بولتے ہیں اور گیاس بھی بولتے ہیں۔ نارملی تو آپ گیاس بولیں یا مگاس بولیں سیم ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے بات، لیکن مگاس جو ہوتا ہے وہ آپ ناپتے ہیں کسی چیز کو، اس ناپ کو کہتے ہیں مگاس، ٹھیک ہے، کہ اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ لیکن گیاس جو ہوتا ہے وہ جب آپ دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، جب دو چیزوں کو معلوم کرتے ہیں کہ یہ اس سے چھوٹا ہے یا اس سے بڑا ہے، یا مثال کے طور پر آپ دو باتوں میں کسی بات کو کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، تو اس وقت بھی ہم قیاس کو لیتے ہیں اور قیاس بولتے ہیں، جیسے بول چال میں ہم قیاس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مگاس جو ہے وہ ناپ کو کہتے ہیں، جیسے کپڑے ناپتے ہیں وغیرہ، کہ اس کا مگاس کتنا ہے، یعنی اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، تو اس کا ناپ کتنا ہے۔ تو جو کپڑے وغیرہ ناپتے ہیں تو اس وقت ہم مگاس استعمال کرتے ہیں۔
تو جب ہم دو چیزوں کے بیچ میں فرق نکالنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ قیاس، ٹھیک ہے، یہ اس سے ہم قیاس کریں گے، اس بات کا اس سے قیاس کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یا یہ بات زیادہ جو ہے نا سچائی کی طرف جاتی ہے، یہ جاتی ہے، یا مثال کے طور پر یہ بات ہم اس کو لے سکتے ہیں یا اس کو لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بھی لاجیکل یا فزیکل جو ہے نا اس چیز کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ اور مقیاس جو ہے کسی چیز کا ناپنا، کسی چیز کی لمبائی کو معلوم کرنا، کسی چیز کی چوڑائی کو معلوم کرنا، جیسے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہے، اور یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ باقی اگر آپ بول چال میں اس کو مقیاس بولیں، مقیاس یا قیاس بولیں، شو طول ہے، شو عرض ہے، شو مقیاس ہے، شو قیاس وغیرہ وغیرہ، تو قیاس بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، چل جاتا ہے، تو بول چال میں چلتا ہے۔ مقیاس جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے ناپنے کے لیے، جب ہم کپڑے وغیرہ ناپتے ہیں، دو چیزوں کی لمبائی چوڑائی کو جب ہم ناپتے ہیں، دو چیزوں کی لمبائی چوڑائی کو معلوم کرتے ہیں، تو اس وقت ہم قیاس استعمال کرتے ہیں، ورنہ نارملی ہم مقیاس استعمال کرتے ہیں، مقیاس یا قیاس۔ تو کبھی کبھی الفاظوں میں، جملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح کا کہ یہ اس چیز پر قیاس ہے، یا اس قیاس کے مطابق ہم یہ بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قیاس جو ہے جملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باتوں کو جب ناپتے ہیں، باتوں کو کہ آپ کی بات اس سے کمپیئر کرتی ہے یا نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ، تو ان الفاظ کے لیے بھی قیاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ناپنے اور تولنے کے لیے، یہ فزیکل ہونے کے ساتھ ساتھ لاجیکلی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اوزان وزن کی جمع ہے، وزن کو کہتے ہیں، اور اوزان اس کی جمع ہے۔ تو اردو اور عربی میں اس میں فرق نہیں ہے، تو عربی میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اردو میں بھی وزن کہتے ہیں کسی چیز کا وزن کرنا، اس کو دیکھنا کہ اس کا وزن کتنا ہے، یعنی یہ ہلکا ہے یا بھاری ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا اس سے ہلکا ہے یا اس سے بھاری ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو وزن اوزان۔ طن اطنان، طن جو ہے ٹن کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی اس کو ٹن کہتے ہیں، انگلش میں بھی ٹن کہا جاتا ہے، تو اس کو عربی میں طن کہتے ہیں، طا سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، طا، طن۔ اطنان اس کی جمع ہے، طن اطنان۔ رطل ارطال، تو رطل جو ہے وہ پاؤنڈ ہے، اور اردو میں بھی اس کو رطل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگوں نے بہت کم سنا ہوگا۔ پہلے زمانے میں زیادہ یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں، اور آج کل خاص جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ۔ تو جن لوگوں کا اس سے تعلق ہوتا ہے وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے گولڈ وغیرہ والے ہیں اور چاندی بیچنے والے ہیں، جیولرز کی دکانیں ہوتی ہیں، اور جو خاص جگہ ہوتے ہیں، بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں وغیرہ، تو وہاں پہ ان چیزوں کو ان طریقوں سے ناپا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے۔ تو رطل ارطال، اردو میں بھی اس کو رطل کہتے ہیں، لیکن پاؤنڈ بھی کہتے ہیں، رطل ارطال۔ تو یہ جو پاؤنڈ ہے وہ والا پاؤنڈ نہیں ہے جو آپ کو سکے سمجھتے ہیں، پیسے سمجھتے ہیں، بلکہ یہ جو رطل ہے یہ وزن کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، موازنے کے لیے یعنی وزن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلو گرام، کلو جرام، تو گرام بھی بولتے ہیں، بول چال میں آپ کو بتایا تھا۔ کلو جو ہے کلو ہے، اور گرام جو ہے گرام ہے، تو اس کو آپ گرام بولیں، غرام بولیں، جرام بولیں، سب بولا جاتا ہے، لیکن لکھا یہی جاتا ہے جرام اور غرام۔ بول چال میں اگر اس کو گاف بھی لکھیں تو چلتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، آج کل ووکیبلری میں یوز ہو رہا ہے۔ تو آپ جرام اور غرام جب دیکھیں گے کہیں پہ بھی، تو جرام اور غرام ایک ہی چیز ہے، کبھی جرام لکھا جاتا ہے اور کبھی غرام لکھا جاتا ہے۔ کلو غرام یا کلو جرام دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ کلو ہی ہوا، کلو اس کو کہتے ہیں جو 1000 گرام کے برابر ہو۔ جب 1000 گرام ہو جاتے ہیں تو وہ 1 کلو بن جاتا ہے، تو کلو گرام یعنی 1000 گرام۔ تو کلو جب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے 1000، ٹھیک ہے۔ انگلش میں جب کے لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 1000۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سبسکرائبرز آپ کے ہوتے ہیں یا لائکس آپ کے آتے ہیں، کے لکھا ہوتا ہے، تو کے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1000، 4 کے 4000، 5 کے 5000۔ تو کلو گرام کے لیے کے جی لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کے جی، تو کلو گرام یعنی 1000 گرام۔ 1 کے جی یعنی 1000 گرام۔ اگر 1 کے لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے 1000 یعنی 1 کلو۔ اونسا اور وکیا، تو یہ اونس کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا آپ کو بتایا تھا
کہ یہ گولڈ ریٹ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور گولڈ کی دکانوں میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیولرز کی دکان میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوا کرتے ہیں۔ تو عام طور پر ہم لوگ استعمال نہیں کرتے اس کو، لیکن جو خاص لوگ ہیں جن کا اس سے تعلق ہوتا ہے تو وہی لوگ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ انچ یا بوسہ، یہ انچ کو کہا جاتا ہے۔ انچ ایک کو کہتے ہیں، اور انچات یا بوسات اس کی جمع ہے۔ تو انچ لکھا جاتا ہے انچ، لیکن انچ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، آج کل پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ آج کل جو ہمارے اردو کے حروف ہیں یہ عربی میں آج کل سمجھے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں، تو عربی لوگ آج کل اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو انچ اور بوسہ، یہ انچ کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے انچات یا بوسات۔ تو بوسہ جو ہے زیادہ تر چلتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو، تو یہ انچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے ٹی وی وغیرہ جب آپ خریدتے ہیں یا مانیٹر خریدتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 17 بوسہ، 18 بوسہ، تو 17 لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بوسہ لکھا ہوا ہے، یا 18 لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بوسہ لکھا ہوا ہے، یا 30 یا 50 یا 70 یا 90 بڑے بڑے اسکرینز ہوتے ہیں اس کے ساتھ بوسہ لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے انچ کے لیے لکھا ہوتا ہے، اور انچ بھی استعمال ہوتا ہے، انچ بھی لکھا جاتا ہے، آج کل انچ بھی لکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر استعمال ہوتا تھا بوسہ، لیکن آج کل انچ کو بھی یوز کیا جاتا ہے۔ متر، میٹر، سنتی، سنتی، سینٹی، سنتی یا سینتی دونوں بول سکتے ہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں۔ سینٹی میٹر یعنی سینٹی میٹر، ملی میٹر یعنی ملی میٹر، ملی میٹر، اور میٹر، میٹر۔ تو عربی میں بھی یہ چیزیں اسی طرح بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میٹر یعنی میٹر، سنتی سینٹی، سینٹی میٹر سینٹی میٹر، ملی میٹر ملی میٹر، میٹر میٹر۔ تو اس طرح ہیں یہ سارے الفاظ، اور لکھتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا فوکس کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو سنتی جو ہے بولنے میں تا کو تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے، سنتی، کم سنتی۔ تو اگر تا پڑھا یا تا پڑھا دونوں سیم ہے، لیکن لہجوں کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ اس کو تا پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو تا پڑھتے ہیں، لیکن تا زیادہ پڑھا جاتا ہے یوں میں۔ ذراع، ذراع بازو کو کہتے ہیں۔ تو ذراع جو ہے گز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یارڈز، ٹھیک ہے، گز کے لیے ذراع۔ تو ذراع جو ہے وہ بازو کو کہتے ہیں، اور بازو کا حصہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہے، تو اس کو اردو میں ہم گز کہتے ہیں اور عربی میں ذراع کہتے ہیں، ذراع، ذراع۔ اقدام اور قدم، اقدام، قدم، اقدام جمع ہے اور قدم مفرد ہے، اور اقدام اس کی جمع ہے۔ تو آگے پیچھے لکھتا ہوں الفاظ تاکہ آپ کو مفرد اور تثنیہ و جمع وغیرہ میں فرق محسوس ہو اور پتہ ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے مفرد لکھیں گے پھر جمع لکھیں گے، میں کبھی کبھی جمع پہلے لکھتا ہوں اور مفرد بعد میں لکھتا ہوں، تاکہ ہمیں صرف الفاظ کے معنی سمجھ میں آئے۔ تو اقدام جو ہے اس کی جمع ہے، اور قدم ایک کو کہتے ہیں، ایک قدم کو، یعنی فوٹ، ٹھیک ہے، قدم فوٹ ہے، اقدام فیٹ ہے۔ تو فیٹ کو میں نے پہلے لکھا کیونکہ وہ اقدام ہے یعنی جمع ہے، اور قدم جو ہے وہ فوٹ ہے، ایک کو کہتے ہیں۔ تو یہ لمبائی چوڑائی کے لیے اور ناپ تول میں ہم جو استعمال کرتے ہیں کہ کتنی فیٹ ہے، اس کی لمبائی کتنی فیٹ ہے، تو وہ والا فیٹ ہے۔ اور پاؤں کو بھی فوٹ کہتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں بھی قدم کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے اقدام ہے۔ میل، امیال، میل جو ہے عربی میں بھی میل ہے اور اردو میں بھی میل ہے، انگلش میں اس کو مائل کہتے ہیں، مائل، مائلز۔ میل، امیال جو ہے عربی میں جمع ہے اس کی، اور اردو میں اس کو میلیں یا میلز وغیرہ کہیں چلتا ہے۔ تو میل مفرد ہے اور امیال اس کی جمع ہے، میل، امیال۔ تو میل جو ہے کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ شریط گیاس، تو یہ میجر ٹیپ جو ہوتا ہے، جو ٹیپ ہوتا ہے جس سے ہم گھروں میں چیزیں ناپتے ہیں نا، کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی، یہ دیوار ہم کتنی لمبی بنائیں گے، اور دروازے کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی ہے دیوار کی وغیرہ، تو اس کو ہم کہیں گے شریط۔ شریط کہتے ہیں ٹیپ کو، شریط یعنی ٹیپ، گیاس ناپنے والا ٹیپ، میجر ٹیپ، ٹھیک ہے۔ شریط ٹیپ کو کہتے ہیں، گیاس ناپنے کو کہتے ہیں، تو ناپنے کا ٹیپ، ٹھیک ہے، میجر ٹیپ۔ طول و عرض، طول و عرض، طول کہتے ہیں لمبائی کو، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، طول و عرض۔ تو عربی میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں جب بھی اللہ نے جنت کی بات کی ہے تو جنت کی چوڑائی بیان کی گئی ہے، لمبائی نہیں۔ جنت عرضها السماوات والارض وغیرہ وغیرہ، تو قرآن میں جنت کی چوڑائی بیان کی گئی ہے، لمبائی آپ کے اوپر ہوتی ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ کے پاور ہے، جتنا
آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق جنت ملتی ہے۔ مطلب یہ کہ جتنا آپ اللہ کے نزدیک جائیں گے، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی جنت کی لمبائی، جیسے آپ دکان میں جاتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں تو کپڑے کی چوڑائی معلوم ہوتی ہے لیکن لمبائی آپ کے اوپر ہوتی ہے، جتنا آپ کو چاہیے ہوتا ہے دکان والا یعنی دکاندار آپ کو اتنا ہی کپڑا کاٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ بات صرف ذہن میں آئی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو طول جو ہے لمبائی کو کہتے ہیں اور عرض چوڑائی کو کہتے ہیں۔ گنطار، گناطیر، گنطار ایک ہے اور گناطیر اس کی جمع ہے، قنطار، قناطیر۔ قنطار مفرد ہے، قناطیر اس کی جمع ہے۔ تو یہ الفاظ ایسی چیزوں کو تولنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کاٹن ہوتا ہے، تو کاٹن کو آپ کیسے تولیں گے؟ تو اس کو جس طرح تولا جاتا ہے تو کاٹن کو قنطار کے حساب سے تولا جاتا ہے، یعنی اس کا وزن قنطار کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی قنطاروں سے ہوتا ہے۔ جالون، جالونات یا گیلون، گیلونات، تو جیم اور گاف دونوں چلتے ہیں، تو گیلن بھی بول سکتے ہیں، کم گیلون، کم گیلن، کم گالون دونوں بولتے ہیں، تو گیلن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ جالون ایک کو کہتے ہیں، جالونات اس کی جمع ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گاڑیوں کے لیے آئل خریدتے ہیں یا پانی کا جو گیلن ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 5 گالونات، 10 گالونات وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ہم تو نارملی بھی اس ڈبے کو گیلن ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈبہ ہے پانی والا یہ گیلن ہے، ہمارے پشتوں میں تو اس کو گیلن ہی کہتے ہیں، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 5 گیلن ہے یا 10 گیلن ہے یا 20 گیلن ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ جالون، جالونات، گالون، گالونات۔ لیٹر، لیٹرات، لیٹر، لیٹرات، لیٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتنے لیٹر پانی ہے، کتنے لیٹر آئل ہے، تو لیکوڈز کو لیٹر، میلی لیٹر یا کلو لیٹر کے حساب سے تولا جاتا ہے۔ دستہ، دستات، دستہ ہوتا ہے جیسے درجنوں کے حساب سے کوئی چیز بکتی ہے نا، تو 1 درجن سے زیادہ جو ہوتے ہیں نا، 2 درجن، 3 درجن، 4 درجن، جو درجنوں کے حساب سے چیزیں بکتی ہیں تو اس کو دستہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے دستات۔ تو شاید اردو میں بھی اس کو دستہ کہتے ہیں، ورنہ اگر اردو میں کوئی دوسرا لفظ ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کبر، صغر، چھوٹائی، بڑائی، تو یہ چھوٹی اور بڑی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹائی کتنی، یعنی چھوٹی کتنی ہے چیز، یہ کتنا ہے، چھوٹا کتنا ہے اور بڑا کتنا ہے۔ کبر بڑے ہونے کو کہتے ہیں اور صغر چھوٹے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو جو چیز چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی ناپ اور تول میں استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ کو، تو اس طرح کے الفاظ کو بھی ناپ اور تول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ درجن، درازن، تو یہ درجن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں 12 ہوتی ہیں، جیسے ہم کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم درجنوں کے حساب سے خریدتے اور بیچتے ہیں، جیسے انڈے ہو گئے مثال کے طور پر، کچھ پھل بھی ایسے ہیں جو درجنوں کے حساب سے بکتے ہیں، تو 12 جو ہے وہ درجن ہوتا ہے، 12 چیزیں درجن ہوتی ہیں، مثال کے طور پر 12 انڈے ہو گئے تو یہ درجن ہو گیا، تو ایک کو عربی میں درجن کہیں گے اور اس کی جو جمع ہے وہ درازن ہے۔ درجن، درازن۔ مکعب، مکعب جو ہے وہ کیوبک کو کہتے ہیں، کیوبک، تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیوبک کیا ہے، ہم ایکسپلینیشن کی طرف نہیں جا رہے، لیکن مکعب جو ہے کیوبک کو کہتے ہیں۔ مربع، سکوائر کو کہتے ہیں، مربع، مکعب کیوبک کو کہتے ہیں اور مربع سکوائر کو کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی الفاظ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے استعمال کیے ہیں یہ ناپ اور تول میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ویڈیو اسی چیز کے لیے ہم نے خاص کی تھی۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا، مزید بھی جو الفاظ ہیں اس سے متعلق جملے ہیں آپ اردو میں لکھیں گے اور ہم اس کے مطابق جو ہے نا ترجمہ لکھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر زیادہ لمبی ہو گئی بات تو ہم اس کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سبق سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جواب دے دیں۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔